اور پھر آپ ذرا غور کیجئے کہ اس کے کتنے زیادہ خطرناک اثرات ہیں کہ یہ جادو اور شیطانی اثرات کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس گڑیا کو کسی صورت بھی عام گڑیا کی طرح نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ جب آپ اس کی مزید معلومات حاصل کریں گے تو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ لہٰذا گڑیا ہو یا کوئی اور کردار، اگر اس میں ایسے عناصر پائے جائیں جو بچوں کے ایمان، اخلاق یا شخصیت پر منفی اثر ڈالیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سے دور رہیں۔ یہ ایک ثقافتی اور عقیدتی بیداری کا مسئلہ ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنی شناخت پر قائم رہیں اور اپنی نسل کو ہر فتنے سے محفوظ رکھیں۔ ایسے کھلونے بعض اوقات جادوگر کلچر میں عملی تعویذ کی شکل رکھتے ہیں، اس لیے کہ جنہیں عام لوگوں میں کھیل یا آرٹ کے نام پر پھیلایا جاتا ہے تو یہ پھیلانا عام نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ذریعے گھروں میں نقصانات پہنچائے جاتے ہیں۔ جب یہ گھر میں رکھے جائیں تو یہ نظر بد، وسوسوں اور بے سکونی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں خود بھی زندگی گزارنے کی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ماحول فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی فضول اور لغو اور خطرناک اور خوفناک نقصان دہ چیزوں سے اپنے گھروں کو اور بالخصوص بچوں کو دور رکھنے کی، محفوظ رکھنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ایک گڑیا کا معاشرے میں بہت چرچا ہے، اور خصوصاً بچوں میں اس بارے میں بہت دلچسپی پائی جاتی ہے۔ بہت سے بچے تو اس گڑیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں گفتگو کر کے وہ لذت محسوس کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ تھمبنیل سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اس گڑیا کے بارے میں ایک تحقیقی جائزہ پیش کیا جائے گا، جس کے تحت چند باتیں بیان کی جائیں گی۔ مثلاً اس گڑیا کے نقصانات کیا ہیں، اور یہ گڑیا کتنی خطرناک ہے، اور یہ گڑیا جادو اور شیطانی اثرات کا کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اس گڑیا کی وجہ سے ایمان کی کمزوری کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور وہ سب باتیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ اس پیغام میں آپ کو بتائی جائیں گی۔ اس لیے اس پیغام کو خود بھی مکمل ضرور سنیے، اور معاشرے میں اصلاح کے لیے اور معاشرے میں شعور پیدا کرنے کے لیے مفاد عامہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس پیغام کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس گڑیا کے بارے میں جو تحقیق سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک مشہور کلیکٹیبل کھلونا ہے جسے ہانگ کانگ کی ڈیزائن کمپنی نے متعارف کروایا ہے۔ یہ گڑیا عام طور پر مارٹ وغیرہ پر بڑے سر، تیز دانتوں اور کارٹون نما چہرے کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اسے پیاری اور مزاحیہ سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرے اس کی شکل و شباہت کو خوفناک یا شیطانی علامتوں سے مشابہ قرار دیتے ہیں، اور شباہت اور مذہبی تشویش بعض مسلم حلقے اس گڑیا کی شکل کو شیطانی یا غیر انسانی خصوصیات سے جوڑتے ہیں، جیسے تیز دانت، سرخ آنکھیں اور مبالغہ آمیز چہرے کے تاثرات۔ اسلامی تاریخ میں دشمنان اسلام اکثر فن اور کھلونوں کے ذریعے ثقافتی اور عقیدتی اثرات ڈالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ بچوں کے ذہن میں خوفناک، ماوراثی یا غیر اخلاقی کردار بٹھانا ایک لمبے عرصے سے ان کی جمالیاتی حس اور مذہبی اقدار کو متاثر کر سکتا ہے۔ کفار کی سازش کا پہلو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ عالمی مارکیٹ میں بچوں کی پسند و ناپسند بدلنے کے لیے میڈیا، گیمز اور کھلونوں کا گہرا استعمال کیا جاتا ہے۔ مغربی اور مشرقی لابی اکثر تصویری اور علامتی پروپیگنڈا کے ذریعے غیر مسلم تہذیب کو پھیلانے اور مسلم شناخت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ گڑیا کو بھی کچھ لوگ اسی سلسلے کی ایک کڑی مانتے ہیں، یعنی ایک ایسا کردار جو معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر ذہنی اور روحانی اثرات ڈال سکتا ہے۔ والدین اور معاشرے کے لیے
یہ ایک پیغام ہے کہ بچوں کے کھلونوں اور میڈیا کنٹینٹ پر نظر رکھیں۔ ہر نئی چیز کو صرف ٹرینڈ سمجھ کر نہ خریدیں، اس کے پس منظر کو سمجھیں۔ اپنی نسل کو اسلامی کردار اور حیا پر مبنی تفریح فراہم کریں۔ ایسی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں جن میں مذہبی و اخلاقی خطرات پوشیدہ ہوں۔ اور اس کھلونے پر اگر آپ نظر ڈالتے ہیں تو دیکھنے میں یہ ایک معصوم سا کھلونا لگتا ہے، لیکن اسلام میں کسی چیز کو صرف ظاہری خوبصورتی سے ہی نہیں پرکھا جاتا، بلکہ اس کے پس منظر، مقصد اور اثرات کو دیکھا جاتا ہے۔ اور تصاویر اور پتلے بنانے کی تو احادیث مبارکہ میں واضح طور پر ممانعت ارشاد فرمائی گئی ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایات میں آپ سنیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جاندار کی تصویر بنائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عذاب بھی دیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ جو بنایا ہے اسے زندہ کر کے دکھاؤ۔ اس لیے ایسے پتلے اور کھلونے جن کی شکلیں خوفناک یا غیر فطری ہوں، بچوں کے ذہن اور فطرت پر اثر ڈالتے ہیں، اور ان کا اثر ڈالنا یہ کوئی عام نہیں ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ بچوں کی عادات اور دلچسپیاں پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہیں۔ اور اس جیسی گڑیا جو عجیب و خوفناک شکلیں بچوں کے دل میں اندھیرا، غیر فطری پن اور منفی رجحانات پیدا کر سکتی ہیں۔ بچپن کی عادات اور دلچسپیاں پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہیں۔ یاد رکھیے، یہ کھلونا غیر اسلامی پاپ کلچر کا حصہ ہے، جہاں کریپی کیوٹ انداز کو عام کیا جا رہا ہے۔ یہ بچوں کی پسند اور سوچ کو آہستہ آہستہ بدل دیتا ہے۔ اس لیے خدارا اپنے گھروں میں وہی کھلونے لائیں جو معصوم، مثبت اور فطری ہوں۔ اگر کوئی چیز دین اور اخلاق کے اعتبار سے مشکوک لگے تو اسے چھوڑ دینا بہتر ہے۔ مسلم شریف اور بخاری شریف میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے، جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا۔ اور پھر یہ گڑیا عام گڑیا نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات ایمان اور عقیدے پر بھی پڑتے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ کفار نے یہ بھی ایک سازش کی ہے ایمان اور عقیدے پر حملہ کرنے کے لیے، کہ اس طرح کے کھلونے غیر فطری اور عجیب و غریب شکل و صورت کے ذریعے بچوں کے حسن فطرت کو بگاڑتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتے ہیں، شیطان ان کے لیے زمین کی چیزوں کو خوشنما بنا دیتا ہے تاکہ وہ راہ راست سے بہک جائیں۔ اور پھر اس گڑیا کی شکل عام دوسری گڑیا کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کی شکل خوفناک اور غیر حقیقی ہے، جو بچوں کے ذہن میں اندھیرا، وحشت اور غیر فطری پن کو عام کر سکتی ہے۔ مسند احمد میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے، خوف اور غم شیطان کی طرف سے ہے، جب تمہیں یہ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو۔ اسی طرح یہ کھلونا غیر مسلم تہذیب اور ثقافت کا حصہ ہے۔ یہ کھلونا مغربی کریپی کیوٹ کلچر کا حصہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، جس میں عجیب و غریب کرداروں کو پسندیدہ بنایا جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایسے کھلونے بیکار مشغلوں کو فروغ دیتے ہیں اور بچوں کو دینی تعلیم جیسے نماز اور قرآن سے غافل کر سکتے ہیں۔ اور پھر اسلامی تربیت سے دوری، یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ جب بچوں کی دلچسپی خوفناک اور غیر حقیقی چیزوں میں بڑھتی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، صحابہ اکرام کے واقعات اور اسلامی کہانیوں میں کم دلچسپی لیتے ہیں۔ یہ ایمان کو کمزور کرنے کا ایک خاموش طریقہ ہے۔ اور پھر آپ ذرا غور کیجئے کہ اس کے کتنے زیادہ خطرناک اثرات ہیں، کہ یہ جادو اور شیطانی اثرات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اس گڑیا کو کسی صورت بھی عام گڑیا کی طرح نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ جب آپ اس کی مزید معلومات حاصل کریں گے تو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جادو ہمیشہ شیطانی طاقتوں اور ان کے اثرات سے جڑا ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو بہکانے کے لیے مختلف راستے اختیار کرتا ہے۔ ان میں سے ایک راستہ ظاہری معصومیت میں چھپے ایسے فتنہ انگیز اوزار بھی ہیں۔ قرآن میں جادو کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جس سے مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔
اور پھر آپ ذرا غور کیجئے، بہت سے جادو اور تعویذ میں عجیب و غریب چہرے، آنکھیں اور جانوروں کی ملی جلی شکلیں بنائی جاتی ہیں تاکہ شیطانی جنات کو متوجہ کیا جا سکے۔ لبوبو ڈول جیسی خوفناک مسکراہٹ، بڑی آنکھیں اور غیر فطری ڈیزائن ایسی ہی علامات سے ملتی جلتی ہیں جو جادوگروں اور باطل پرست ثقافت میں استعمال ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ ذرا غور کیجئے کہ بچوں کو جادو کے اثر میں لانے میں یہ گڑیا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس لیے کہ بچے معصوم اور اثر لینے میں تیز ہوتے ہیں۔ جب وہ ایسی چیزوں سے کھیلتے ہیں جو شیطانی علامات سے بھری ہوں تو ان کا دماغ آہستہ آہستہ منفی توانائی کا عادی ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے، جس گھر میں کتے یا تصویر ہوں وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب آپ ذرا خود غور کیجئے کہ یہ اس لیے کہ ایسی چیزیں برکت اور رحمت کو دور کر دیتی ہیں اور شیطانی اثرات کے لیے جگہ بنا دیتی ہیں۔ ایسے کھلونے بعض اوقات جادوگر کلچر میں عملی تعویذ کی شکل رکھتے ہیں، اس لیے کہ جنہیں عام لوگوں میں کھیل یا آرٹ کے نام پر پھیلایا جاتا ہے تو یہ پھیلانا عام نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ذریعے گھروں میں نقصانات پہنچائے جاتے ہیں۔ جب یہ گھر میں رکھے جائیں تو یہ نظر بد، وسوسوں اور بے سکونی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے ایسی چیزوں کو خدا را اپنے گھروں سے دور رکھیے، اور آپ ان چیزوں کے نتائج جب سنیں گے تو آپ کو ضرور اس سلسلے میں تشویش لاحق ہوگی۔ اس لیے بطور نصیحت آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ گڑیا صرف ایک کھلونا نہیں بلکہ اس کا ڈیزائن اور علامتیں یہ جادو، شیطانی اثرات اور فتنہ کی دنیا سے جڑی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسے کھلونوں اور اشیاء سے اپنے گھروں کو پاک رکھیں اور بچوں کو ایسی چیزوں سے دور رکھیں۔ قرآن پڑھنے، اذکار کرنے اور گھر کو دینی ماحول دینے سے شیطانی اثرات ختم ہوتے ہیں۔ لہٰذا گڑیا ہو یا کوئی اور کردار، اگر اس میں ایسے عناصر پائے جائیں جو بچوں کے ایمان، اخلاق یا شخصیت پر منفی اثر ڈالیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سے دور رہیں۔ یہ ایک ثقافتی اور عقیدتی بیداری کا مسئلہ ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنی شناخت پر قائم رہیں اور اپنی نسل کو ہر فتنے سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں خود بھی زندگی گزارنے کی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ماحول فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی فضول اور لغو اور خطرناک اور خوفناک نقصان دہ چیزوں سے اپنے گھروں کو اور بالخصوص بچوں کو دور رکھنے کی، محفوظ رکھنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے۔ اس پیغام کو مفاد عامہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر معاشرے میں بہتری کے لیے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل خیر کو ہمارے لیے باعث نجات بنائے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔